السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم سے سعودی وفد کی ملاقات، PIA سمیت کئی منصوبوں میں سرمایہ کاری کی پیشکش۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سعودی عرب نے مشکل وقت میں ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا۔ دورہ پاکستان سعودیہ اسٹریٹجک و تجارتی شراکت داری کے نئے دورے کا آغاز ہے۔ امید ہے IMF سے جلد نیا معاہدہ ہو جائے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ IMF سے اربوں ڈالر قرض کے نئے معاہدے پر بات چیت شروع ہو گئی۔ پاکستان دو بڑی عالمی معیشتوں کے ساتھ تجارتی تعلقات بڑھانے کا خواہاں ہے۔ بشرا بی بی کی بنی گالہ سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست خارج۔ بشرا بی بی کے وکلاء کی عدم پیشی پر عدالت نے درخواست خارج کر دی۔ شوکت خانم اسپتال سے طبی معائنہ کرایا جائے، بشرا بی بی کی نئی درخواست۔ چلتی ٹرین میں تشدد کا نشانہ بننے والی خاتون کی موت خودکشی یا قتل؟ تحقیقات شروع۔ تحقیقات کے لیے ریلوے انتظامیہ نے 4 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ خاتون پر تشدد کرنے والے اہلکار میر حسن کو معطل کر کے لائن حاضر کر دیا گیا۔ خیبر پختونخوا 3 روز میں تیز بارشوں کے باعث 21 افراد جاں بحق، 85 زخمی۔ بارش برسانے والے ایک اور طاقتور سسٹم کی انٹری، کراچی والے تیار ہو جائیں۔ پنجاب میں مزید بارشوں کا الرٹ جاری۔ کینیڈا کے وفاقی بجٹ میں امیر کینیڈینز کے لیے ٹیکس میں اضافہ شامل۔ حکام کا کہنا ہے کہ نئے ٹیکس سے 1% سے بھی کم کینیڈین متاثر ہوں گے۔ وزیر خزانہ کرسٹیا فری لینڈ نے متوسط طبقے پر ٹیکس میں اضافے کو مسترد کر دیا۔ اسرائیل ایران کے حملے کو ناکام بنانے کی جیت حاصل کرے، جوابی کارروائی نہ کریں۔ کینیڈین وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ہم خطے میں امن واپس لانے کے لیے مل کر کام کر سکتے ہیں۔ کینیڈا مزید کشیدگی کو روکنے کے لیے سفارتی طور پر زور دے رہا ہے۔ اہم دفاعی معاہدے سے کینیڈا کے الگ ہونے کا معاملہ۔ سابق برطانوی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ اوکوس سے کینیڈا کا اخراج کوئی معمولی بات نہیں۔ کینیڈا کے اخراج کا مقصد کوئی خاص پیغام بھیجنا نہیں تھا۔ غزہ، اسرائیل نے 150 فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا۔ اسرائیل کا ایرانی حملے کا بھرپور جواب دینے کا اعلان۔ عالمی برادری کا ایران اور اسرائیل کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مشورہ۔ امریکہ میں پہلی بار ایک سابق صدر کے خلاف مجرمانہ مقدمے کا آغاز۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ فوجداری مقدمے میں عدالت میں پیش۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر اثاثوں سے متعلق غلط بیانی اور معلومات کو چھپانے کا الزام۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کی سربراہی میں اعلیٰ سطح وفد نے ملاقات کی، جس کے دوران پاکستان میں سرمایہ کاری کے منصوبوں پر بات چیت کی گئی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کی سربراہی میں اعلیٰ سطح وفد نے ملاقات کی، جس کے دوران پاکستان میں سرمایہ کاری کے منصوبوں پر بات چیت کی گئی۔ تمام وزراء نے اپنی وزارتوں سے متعلق منصوبہ جات کے بارے میں بریفنگ دی۔ سعودی وفد کو ٹرانسمیشن لائنز، سولر پروجیکٹس، کانکنی پروجیکٹس میں سرمایہ کاری سے متعلق تجاویز بھی دی گئیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سعودی عرب نے مشکل وقت میں ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا۔ دورہ پاکستان سعودیہ اسٹریٹجک و تجارتی شراکت داری کے نئے دور کا آغاز ہے۔ دونوں ممالک کے مابین تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں تعاون کے مزید فروغ کے خواہاں ہیں۔ وفد کو PIA ایئرپورٹس کی نجکاری، اسلام آباد میں 2 5 اسٹار ہوٹلز میں جوائنٹ وینچر کی پیشکش کی گئی۔ تجویز کے مطابق ہوٹلز کے لیے زمین CDA کی ہوگی اور سرمایہ کاری سعودی عرب کرے یا پھر وہ چاہے تو خود ہوٹل بنا کر چلائے۔ وفد کو موٹیاری ٹرانسمیشن لائن اور فرسٹ وومن بینک کی بھی آفر کی گئی۔ سعودی وفد کو ہیلتھ سٹی بنانے کی بھی پیشکش کی گئی۔ اس کے لیے CDA پارٹنر بننے یا زمین دے کر پیسے لینے کے لیے بھی تیار ہے۔ ملاقات میں فلسطین کے مقبوضہ علاقوں کی بگڑتی صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی۔ ذرائع کے مطابق سرمایہ کاری منصوبوں کے حوالے سے SIFC مرکزی سیکریٹریٹ تمام کام کر رہا ہے۔ سعودی وفد صدر زرداری اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے بھی ملاقات کرے گا۔ وزیر اعظم سعودی وفد کے ساتھ مختلف پروجیکٹس کو حتمی شکل دینے کے لیے تمام امور کی نگرانی کر رہے ہیں۔
وقت میں سعودی نائب وزیر برائے سرمایہ کاری عزت مآب انجینئر ابراہیم بن یوسف المبارک، سعودی وزیر برائے ماحولیات، آبی و وسائل زراعت عزت مآب انجینئر عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلی، سعودی وزیر صنعت و معدنی وسائل عزت مآب انجینئر بندر بن ابراہیم بن عبداللہ الخریف اور اعلیٰ سعودی حکام اور سفارتی اہلکار شامل تھے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والی اس ملاقات میں اسحاق ڈار سمیت وفاقی وزراء خواجہ محمد آصف، سید محسن رضا نقوی، جام کمال خان، رانا تنویر حسین، عبدالعلیم خان، ڈاکٹر مصدق ملک، سردار اویس خان لغاری، ڈپٹی چیئرمین پلاننگ محمد جہانزیب خان، رکن قومی اسمبلی رومینہ خورشید عالم اور حکومتی حکام بھی شریک ہوئے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پاکستان IMF سے فوری معاہدہ چاہتا ہے، امید ہے جلد نیا معاہدہ ہو جائے گا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پاکستان IMF سے فوری معاہدہ چاہتا ہے، امید ہے جلد نیا معاہدہ ہو جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان آمد پر IMF مشن سے مذاکرات تعمیری رہے، معاشی پالیسیوں میں تسلسل ضروری ہے، ہمیں اسٹرکچرل اصلاحات کے لیے 2 سے 3 سال لگیں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق واشنگٹن میں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے امریکی تھنک ٹینک سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے ابھی IMF کے ساتھ بات چیت کا آغاز کیا ہے اور اس پروگرام کی شکلوں پر اتفاق اور عمل درآمد ہونا باقی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ حکومت IMF کے ایک بڑے بیل آؤٹ پیکج کو جلد از جلد حتمی شکل دینے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ پاکستان کی معیشت کو بحال کیا جا سکے، امید ہے جلد نیا معاہدہ ہو جائے گا۔ محمد اورنگزیب نے بتایا کہ FBR اور ٹیکس کلیکشن نظام میں ضروری اصلاحات کی جا رہی ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی ضرورت ہے۔ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے کچھ صوبوں نے بہترین کام کیا، پبلک پرائیویٹ منصوبوں سے استحکام لایا جا سکتا ہے، ہمیں پہلے سے موجود پالیسیوں پر عمل درآمد کرانا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ ہمیں ون ونڈو آپریشن فعال کرنا ہے اور غیر ملکی اور مقامی سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا ہوگا۔ IT اور زراعت کے شعبے میں بے پناہ صلاحیت موجود ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ اقتصادی اصلاحاتی پروگرام کے لیے اربوں ڈالر قرض کے نئے معاہدے پر بات چیت کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ IMF کے ساتھ جاری پروگرام کے معاہدے کے تحت 1.1 ارب ڈالر کی آخری قسط کے رواں ماہ کے آخر تک منظور ہونے کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان نے کئی ارب ڈالر قرض کے نئے طویل مدتی پروگرام کے لیے بھی بات چیت شروع کر دی ہے۔ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ اس وقت پاکستانی مارکیٹ میں کاروبار کی فضا بہترین ہے اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہونے کی وجہ سے رواں مالی سال میں ہم ماضی کے مقابلے میں زیادہ بہتر نتائج کی توقع کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نئی حکومت نے مزید فنڈز کے لیے IMF کے نئے توسیعی پروگرام میں شمولیت کے لیے بات چیت کا آغاز کیا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومت 2 بڑی عالمی معیشتوں کے ساتھ تجارتی تعلقات بڑھانے کی خواہاں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ امریکہ ہمارا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے اور اس نے سرمایہ کاری کے حوالے سے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی ہے۔ اسی طرح CPEC کے ذریعے بھی بہت بڑی سرمایہ کاری کے پروگرام پاکستان کی پالیسی کا حصہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اس وقت خسارے میں چلنے والے اداروں کی نجکاری کو سنجیدگی سے دیکھ رہی ہے اور اس فہرست میں PIA کی پرائیویٹائزیشن سر فہرست ہے۔ آئندہ ماہ اس سلسلے میں اچھی پیش رفت سامنے آئے گی۔ ہماری خواہش ہے کہ جون کے آخر تک یہ PIA کی نجکاری کا معاملہ حتمی شکل اختیار کر جائے گا۔ بانی PTI کی اہلیہ بشرا بی بی نے شوکت خانم اسپتال سے طبی معائنہ کے لیے نئی درخواست دائر کر دی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ بانی PTI کی اہلیہ بشرا بی بی نے شوکت خانم اسپتال سے طبی معائنے کے لیے نئی درخواست دائر کر دی۔ درخواست موقف اختیار کیا گیا کہ بشرا بی بی کا شوکت خانم اسپتال سے طبی معائنہ کرایا جائے۔ بشرا بی بی کو سب جیل بنی گالہ میں خوراک میں زہر دیا گیا۔ ان کی خوراک میں ہائیڈروکلورک ایسڈ کے نشانات ملے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بانی PTI کی اہلیہ بشرا بی بی کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئی درخواست دائر کر دی گئی۔ بشرا بی بی نے درخواست شعیب شاہین ایڈوکیٹ کے ذریعے دائر کی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ زہر کے خدشے کے پیش نظر میری صحت پر اثر ہو سکتا ہے۔ استدعا ہے کہ عدالت شوکت خانم یا کسی مرضی کے پرائیویٹ اسپتال سے ٹیسٹ کرانے کی اجازت دے۔ دائر درخواست میں مزید کہا گیا کہ بشرا بی بی کو توشہ خانہ اور نکاح کیس میں گھسیٹا گیا۔ وہ بنی گالہ سب جیل میں قید ہیں۔ بنی گالہ سب جیل بشرا بی بی کی زندگی کے لیے سنگین خطرہ بن چکی ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کی بنی گالہ سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست عدم پیروی پر خارج کر دی۔ ہائی کورٹ میں بشرا بی بی کی اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست کی سماعت ہوئی۔ بشرا بی بی کے وکلا کی عدم پیشی پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ مذاق بنا ہوا ہے، کہا بھی تھا آج سن کر اس کیس کا فیصلہ کریں گے، پھر بھی نہیں آئے۔ بشرا بی بی کے وکیل عدالت میں پیش کیوں نہیں ہوئے؟
اگر وہ یہ کیس جیت جاتے تو بشرا بی بی جیل چلی جاتی. وہ خود بھی نہیں چاہتے کہ بشرا بی بی جیل چلی جائیں. دونوں طرف سے عدالت کے ساتھ سیاست کھیل رہے ہیں. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے درخواست خارج کر دی. ریلوے انتظامیہ نے چلتی ہوئی ملت ایکسپریس میں پولیس اہلکار کے تشدد کا نشانہ بننے والی خاتون مریم بی بی کی موت کی تحقیقات شروع کر دی. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. ریلوے انتظامیہ نے چلتی ہوئی ملت ایکسپریس میں پولیس اہلکار کے تشدد کا نشانہ بننے والی خاتون مریم بی بی کی موت کی تحقیقات شروع کر دی. تفصیلات کے مطابق چلتی ہوئی ملت ایکسپریس میں پولیس اہلکار کے تشدد کا نشانہ بننے والی خاتون مریم بی بی کی موت معمہ بن گئی. ریلوے انتظامیہ نے مریم بی بی کی موت خودکشی یا قتل کے حوالے سے تحقیقات شروع کر دی. تحقیقات کے لیے ریلوے انتظامیہ نے 4 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے. ڈی آئی جی ریلوے ساؤتھ زون کی سربراہی میں کمیٹی تحقیقات کر رہی ہے. بھائی نے تشدد کرنے والے اہلکار پر قتل کرنے کا الزام لگاتے ہوئے ریلوے کانسٹیبل میر حسن کے خلاف قتل کا پرچہ کٹوانے کی درخواست بھی دے دی. مریم بی بی کے بھائی نے بتایا کہ ان کی بہن کراچی میں بیوٹی پارلر پر ملازمت کرتی تھی. 7 اپریل کو بیٹے کے ساتھ کراچی سے عید منانے جڑاوالا آ رہی تھی کہ ریلوے پولیس اہلکار میر حسن تشدد کے بعد مریم کو اپنے ساتھ لے گیا تھا اور اسی اہلکار نے قتل کیا ہے، جبکہ پرس سے نقدی اور زیور بھی غائب ہے. خاتون کے ساتھ ٹرین میں موجود بھتیجے کا کہنا تھا کہ پھپھو نے ڈھونڈنے پر پولیس اہلکار کو ڈانٹا تھا. مریم کی لاش بہاولپور کے قریب چنی گوٹ سے ملی تھی. ترجمان ریلوے کا کہنا تھا مسافروں کے مطابق خاتون نے چلتی ٹرین سے چھلانگ لگائی. تاہم مریم کے اہل خانہ نے ریلوے پولیس کانسٹیبل کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے لیے درخواست بھی دے دی ہے. خاتون پر تشدد کرنے والے اہلکار میر حسن کو معطل کر کے لائن حاضر کر دیا گیا ہے. ایس ایچ او ریلوے حیدرآباد کا کہنا ہے کہ واقعے کی تفتیش جاری ہے، جبکہ ٹرین میں موجود 2 ٹی سیز کو بھی تفتیش کے لیے لاہور بھیج دیا گیا ہے. محکمہ موسمیات نے کراچی میں 17 اپریل کی رات اور 18 اپریل کو گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش کی پیشن گوئی کر دی. مزید جانیں گے اس رپورٹ میں. محکمہ موسمیات نے کراچی میں 17 اپریل کی رات اور 18 اپریل کو گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش کی پیش گوئی کر دی. محکمہ موسمیات کے مطابق نیا سلسلہ 17 اپریل کو بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں پھیل جائے گا اور 18 اپریل کو مغربی ہوائیں بالائی علاقوں میں پہنچ جائیں گی. تفصیلات کے مطابق بارش برسانے والا ایک اور سسٹم تیار ہے. آج رات سے پاکستان کے مغربی علاقوں میں اثر انداز ہوگا، جس کے باعث بلوچستان اور خیبر پختونخوا ایک بار پھر طوفانی بارشیں ہوں گی. کراچی میں بھی شدید بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. شہر قائد کراچی میں 17 اپریل کی رات اور 18 اپریل کو گرج چمک کے ساتھ درمیانی شدت اور کہیں کہیں موسلا دھار بارش ہو سکتی ہے. دوسری جانب محکمہ موسمیات نے 16 سے 22 اپریل تک ملک بھر میں بارشوں کی پیش گوئی کر دی. این ڈی ایم اے نے ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر الرٹ جاری کر دیا ہے. پہاڑی علاقوں میں برف باری، لینڈ سلائیڈنگ اور بلوچستان کے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے اور دریائے کابل، سوات اور پنچگوڑہ میں سیلاب کا امکان ہے. سیلابی صورتحال کے باعث نوشہرہ، چارسدہ، پبی، شبقدہ، جمرود اور پشاور کے علاقے بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہے، جبکہ نشیبی علاقوں میں طغیانی اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خدشہ ہے. خیبر پختونخوا میں گزشتہ 3 روز کے دوران تیز بارشوں کے باعث رونما ہونے والے حادثات میں 21 افراد جاں بحق جبکہ 85 افراد زخمی ہو گئے. پی ڈی ایم اے کی جانب سے گزشتہ 3 روز کے دوران تیز بارشوں کے باعث صوبے میں جانی و مالی نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی گئی. مختلف اضلاع میں دیواریں اور چھتیں گرنے سے مجموعی طور پر 85 مکانات کو نقصان پہنچا، جس میں 15 گھروں کو مکمل جبکہ 70 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جانب سے متعلقہ ضلع انتظامیہ کو متاثرہ خاندان کو فوری طور پر امداد اور زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی. پی ڈی ایم اے کی جانب سے متاثرہ اضلاع کے متاثرین میں امدادی سامان فراہم کر دیا گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق خیبر پختونخوا میں 18 سے 20 اپریل تک مزید بارشوں کا امکان ہے. آج تیز دھوپ نکلی ہوئی ہے اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم خشک رہے گا. علاوہ ازیں پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی پنجاب نے مزید بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا. ڈی جی پی ڈی ایم اے عرفان علی نے کہا ہے کہ 18 تا 21 اپریل پنجاب بھر میں تیز بارش کے امکانات ہیں. طوفانی بارشوں، آسمانی بجلی کی گرج چمک اور تیز ہواؤں کی پیش گوئی ہے. مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد.